اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال سبحانه وتعالى: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. صدق الله العظيم. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم ارزقني الإخلاص والتقوى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اما بعد، برادران اسلام اور ملک میں بسنے والے تمام برادران وطن، آج ملک کی جو صورتحال ہے اور اس میں جو بیماری وبائی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے، اس میں ہمیں اپنے خالق کی طرف، اپنے مالک کی طرف، جس نے اس دھرتی، زمین، آسمان، چاند، سورج سب کو بنایا ہے، اس کی طرف، جس نے ہمیں بولنے کی طاقت دی، جس نے ہمیں دیکھنے کی طاقت دی، جس نے ہمارے جسم میں سانس کو پیدا کیا، اس مالک کو یاد کرنا ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ یاد رکھیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پروردگار کے آخری پیغمبر ہیں، آخری میسنجر ہیں، انہوں نے خود بتلایا، انہوں نے خود فرمایا: الخلق عیال اللہ، مخلوق جو ہے، انسانیت جو ہے، وہ اللہ کا کنبہ ہے۔ اس لیے اس وقت ہم سب مل جل کر کے ظاہری تدابیر پہ بھی عمل کریں اور مالک جن چیزوں سے راضی ہوتا ہے ان چیزوں کو اپنانے کی بھرپور کوشش کریں۔ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ پوری دنیا اس بات پر متفق ہے کہ جو انسان اس دنیا میں آیا ہے اسے ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، لیکن جب تک دنیا میں انسان رہے
وہ انسانیت کے تقاضوں کو اور اپنی بندگیت کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے زندگی گزارے۔ اسی لیے اسلام نے رہتی دنیا تک کے آنے والی انسانیت کو روزمرہ کی زندگی، کاروبار کی زندگی ہو، چاہے وہ گھریلو زندگی ہو، چاہے وہ سماجی زندگی ہو، چاہے وہ تجارتی زندگی ہو، چاہے وہ کسی بھی زندگی کا شعبہ ہو، اس میں ہر موقع پر اسلام نے بڑی رہنمائی کی ہے۔ موجودہ حالات میں قرآن پاک کی آیات اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ہمیں جو ہدایات ملتی ہیں، ہم اس کا آپ حضرات سے اس کے بارے میں بطور مذاکرے کے ان باتوں کو ذکر کر رہے ہیں۔ ہم خود بھی اس کے عمل کرنے کے محتاج ہیں اور آپ حضرات تک بھی اس پیغام کو پہنچانے کے لیے اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں۔ برادران اسلام، قرآن پاک میں صاف اعلان ہے کہ اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جب تک آپ اس میں موجود رہیں گے عذاب نہیں دیں گے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک آپ ان میں موجود رہیں گے ہم آپ کی امت کو عذاب نہیں دیں گے۔ ہمارا سب کا ایمان اور یقین ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی پاکیزہ زندگی گزار کر کے پوری انسانیت کی بھلائی کا پیغام دے کر کے وہ اس دنیا سے اپنے مالک حقیقی کے پاس چلے گئے ہیں۔ لیکن دوسرا ایک نسخہ جو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بطور انعام کے چھوڑا ہے، وہ قیامت کی صبح تک باقی رہے گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ آپ کی امت کو جب تک عذاب نہیں دیں گے جب تک وہ توبہ اور استغفار کرتے رہیں گے، یعنی اپنی غلطیوں کی، اپنی کوتاہیوں کی، اپنی کمیوں کی معافی مانگتے رہیں گے۔ تو آج امت کے لیے یہ وقت آن پڑا ہے کہ وہ اپنے مالک سے اپنے کرتوتوں کی، اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں، اور اس کے بعد میں اگر یہ معافی اللہ سے مانگ لیں گے تو ہمیں یہ کامل یقین ہے کہ اس مصیبت کی گھڑی میں جو کرونا وائرس کی شکل میں، وباء عامہ کی شکل میں جو پھیل رہا ہے، اس سے ہمیں اور پوری انسانیت اور ہمارے پورے ملک کو، ہمارے پورے صوبے کو اور پوری دنیا کی انسانیت کو نجات ملے گی۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہر آدمی، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں قرآن پاک میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ آپ کہو ذرا مجھے بتاؤ کہ اگر اللہ تمہاری سننے کی طاقت، تمہاری آنکھوں کی دیکھنے کی طاقت کو چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو یہ چیزیں تمہیں لا کر کے دے دے۔ ہم کیسے کیسے مختلف طریقوں سے، دلیلوں سے بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ منہ پھیر لیتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کتنے لوگ آج ایسے ہیں جن کی زبان اللہ کے ذکر میں چلنے کے قابل ہے، جن کی آنکھیں دیکھنے کے قابل ہیں، جن کے کان سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر ہم آج ان کانوں کی نعمت، ان آنکھوں کی نعمت، یہ زبان کی نعمت اور یہ دل و دماغ کی نعمت کو پروردگار کی شکر گزاری میں استعمال نہیں کریں گے تو پھر کون سا وقت آئے گا؟ اور دوسری آیت میں فرمایا گیا، کہو ذرا یہ بتاؤ کہ اگر اللہ کا عذاب تمہارے پاس اچانک آئے یا اعلان کر کے، دونوں صورتوں میں کیا ظالموں کے سوا کسی اور کو ہلاک کیا جائے گا؟ یعنی اللہ کا نظام ہے کہ اللہ تعالی ظلم کرنے والوں کو بچائے گا نہیں۔ ظلم چاہے
مسلمان کریں یا اسلام کے علاوہ ماننے والا کسی مذہب کا انسان ہو، وہ ظلم کرے گا، ظلم اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کریں گے۔ اس لیے ظالموں کے علاوہ اس وبا میں کوئی انشاءاللہ قرآن کی روشنی میں شامل نہیں ہونے کا۔ اس لیے آدمی کو غور کرنا چاہیے کہ میں کبھی ظالمین کے زمرے میں تو شامل نہیں ہوں، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تو ظلم نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے نوکروں کے ساتھ تو ظلم نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے محلے والوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی تو نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے شہر والوں کے ساتھ میں اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ میں ظلم تو نہیں کر رہا ہوں۔ ظالم بڑا بھی ہو سکتا ہے اور ظالم چھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس آیت کی طرف اشارہ ہے کہ جو لوگ ظلم کر رہے ہیں یا ظلم کر چکے ہیں وہ بھی توبہ اور استغفار کر کے اپنے ظلم کی حرکتوں سے باز آ جائیں، نہ اگر باز نہیں آئیں گے تو ظالموں کو اس طرح کی وبا پکڑے گی۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، ہم اور آپ اس میں کچھ نہیں کر سکتے، اور قدرت کو چھانٹنے میں کوئی دقت و دشواری نہیں ہے۔ تیسری آیت جو بتلائی گئی، ہم پیغمبروں کو اسی لیے بھیجتے ہیں کہ وہ نیکیوں پر خوشخبری سنائیں اور نافرمانی پر اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ چنانچہ جو لوگ ایمان لے آئے اور اپنی اصلاح، سدھار اور بہتری کر لی، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی ایمان لے آئے اور اپنی اصلاح کر لی، ظلم سے بچ گئے، جھوٹ سے بچ گئے، چوری سے بچ گئے، دغا بازی سے بچ گئے، زیادتی سے بچ گئے، ایک دوسرے کے حق حقوق کو دبانے سے بچ گئے، تو ایسی صورتحال میں کہ جہاں انسانیت تلملا رہی ہو، جہاں انسان جو ہے وہ خوف و ہراس کے اندر ہو، وہاں پروردگار نے کہا لا خوف علیہم، لوگوں ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ولا ہم یحزنون، انہیں غمگین ہونے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ حضرات کے سامنے موجودہ دور کی حالات کے پیش نظر صبح فجر کی نماز میں ایک حدیث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے ذہن میں آئی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی ہیں حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے ایک موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ مختصر نصیحت فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا املک علیک لسانک، پہلی نصیحت املک علیک لسانک، دوسری نصیحت وَلْيَسَعَكَ بَيْتُكَ، اور تیسری نصیحت وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ۔ یہ تین نصیحتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے فرمائی ہیں، اور چونکہ اس دور میں، ان موجودہ حالات میں ان تینوں نصیحتوں کا اگر ہم جائزہ لیں تو ہمیں اس وقت میں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی نصیحت یہ ہے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، بیہودہ باتیں نہ کرو، اور بیہودہ باتیں آدمی اپنے اکیلے سے نہیں کرتا ہے، جب 5 آدمیوں کے بیچ میں بیٹھتا ہے، جب 10 دوستوں کے بیچ میں بیٹھتا ہے تو پھر اس کی غیبت، اس کی چغلی، اس کو اونچا، اس کو نیچا، اور اس طرح کی حرکتیں آدمی کرتا ہے۔ جب 10 آدمیوں کے بیچ میں بیٹھنا ہی نہیں ہوگا تو وہ اس طرح کی زبان کی حفاظت کے اندر وہ کامیاب ہو جائے گا۔ دوسرا طریقہ زبان کی حفاظت کا یہ ہے کہ زبان کو اپنے مالک کے ذکر میں مصروف رکھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کلمہ، استغفار، قرآن پاک کی تلاوت، اللہ سے آہوزاری، دعاؤں کا اہتمام، تو یہ تمام شکلیں، صورتیں زبان کی حفاظت میں داخل ہیں۔ دوسری بات جس کے اوپر میں خاص طور پر اس وقت میں آج توجہ دلانا چاہتا ہوں تمام مسلمانوں کو اور تمام برادران وطن کو، کہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے پیغمبر ہیں۔ وہ صرف مسلمانوں ہی کے پیغمبر نہیں ہے، وہ پوری انسانیت کے پیغمبر ہیں۔ ایسے موقع پر ان کی ہدایت ہے کہ تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ ہو جائے، یعنی
تمہارا گھر تمہارے لیے تنگ نہ ہو، مراد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت اپنے گھروں میں گزارو۔ یہ وقت ہے اپنے گھر میں گزارنے کا۔ گھر میں ہم وقت کس طرح گزاریں، اس کی شکل صورت ہمیں اسلام نے بہت تفصیل سے بتلائی ہے۔ یہ بتلایا گیا ہے اگر کوئی آدمی خوشی سے اپنی پیاری بیوی کے منہ میں ایک لقمہ دیتا ہے، اس لقمے کا پروردگار ایک صدقے کا ثواب دیتا ہے۔ کتنا بڑا ہمارے لیے یہ انعام ہو سکتا ہے۔ بچوں سے پیار اور محبت سے ملیں، گھر میں چھوٹے بچوں سے محبت کریں، گھر میں بچیوں سے محبت کریں، بچیوں سے ڈانٹ ڈپٹ سے بات نہ کریں، بیوی سے اور ماں باپ کی خدمت۔ جو ماں باپ گھروں کے اندر ہیں ان کی ایک نظر دیکھنے پر آپ کو اور ہم کو ایک حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ جن کے والدین زندہ ہیں وہ اپنے والدین کی خدمت بھی کریں، ان کی زیارت بھی کریں۔ اور اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، بغتتاً نہیں، اللہ نے اعلان کے طور پر پوری دنیا میں ایک ڈنکا بجایا ہے اس وائرس کا۔ اس کے بعد میں ہمیں موقع دیا ہے کہ آپ مومن ایمان والو، تمہیں ابھی بھی موقع ہے، توبہ اور استغفار کرو۔ دیکھو دھرتی کے اور تمام مارکیٹ اور دروازے بند ہو گئے ہیں، صرف ایک ہی دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ توبہ کا دروازہ ہے۔ اس توبہ کے دروازے سے اپنے مالک کو، اپنے رب کو، اپنے خدا کو، اپنے پالنہار کو راضی کر لو۔ وہ راضی ہوگا تو یہ کرونا تو کیا کچھ بھی نہیں ہونے کا انشاءاللہ۔ اور ہم دعا کرتے ہیں آپ حضرات اپنے گھروں کے اندر خصوصاً قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں، اسی طرح سے استغفار کا اہتمام کریں۔ حدیث پاک کے اندر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ استغفار ثابت ہے۔ اس کے علاوہ نستغفر اللہ یہ بھی مؤثر ہے، اس کا اہتمام کریں۔ دوسرا آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس آیت کا ورد بھی جو ہے آفات و بلیات سے نجات دینے کا ذریعہ ہے۔ سیدنا یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے تو قرآن کہتا ہے اگر آپ یہ تسبیح و تقدیس بیان نہ کرتے تو آپ قیامت تک اسی کے پیٹ میں رہتے۔ تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین سے ہم جو اس وقت میں پریشانی کے بادلوں میں جو ہے زندگی گزار رہے ہیں، یہ بادل اللہ تعالیٰ آسانی سے چھانٹ دیں گے۔ اس لیے آیت کریمہ کا ورد رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک مختصر وظیفہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد یا سلام پڑھیں 142 مرتبہ، اور مغرب کی نماز کے بعد میں یا سلام پڑھیں 142 مرتبہ۔ اس سے بھی صبح سے لے کے شام تک کی جو پریشانیاں ہیں وہ اللہ دور فرما دیں گے۔ اور اسی طرح سے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ روایات میں آتا ہے کہ جو شخص صبح 3 مرتبہ اس دعا کو اہتمام کے ساتھ میں پڑھتا ہے اسے شام تک کوئی وبا اور مصیبت نہیں آئے گی، اور جو شام کو پڑھتا ہے 3 مرتبہ تو اسے صبح تک کوئی وبا اور مصیبت نہیں آئے گی۔ اس لیے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں خصوصاً تمام برادران اسلام سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ موجودہ حکومت کی طرف سے جو اعلانات کیے جا رہے ہیں اس کی پاسداری ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم کسی طرح بھی کوئی ایسا عمل اپنی طرف سے اس قانون کی خلاف ورزی کا نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ہمیں ذلت کا سامنا کرنا پڑے۔ خدا را ہم اپنی طرف سے ایسا جذبہ بھی نہ دکھائیں کہ جس کی وجہ سے کوئی نوٹس ایسا آئے کہ ہماری مسجدوں کی اذانیں اور جماعتوں کی نماز پر پابندی ہو جائے۔ اس لیے جو مفتیان کرام جن کو اللہ تعالیٰ نے فقہ میں ایک بہت دور رس نگاہ عطا فرمائی ہے، جو عالمگیر تمام مسلمانوں کے مسائل پر نظر رکھتے ہیں، ان کا اس وقت میں رجحان یہ ہے کہ جو مساجد جن میں گھنی
جو ہے تعداد مسلمین کی ہوتی ہے، ان کو یہ چاہیے کہ وہاں 5 سے زائد اذان اور نماز پڑھانے والے امام صاحب اور 2-3 جو ہے وہ مقتدی آ جائیں اور فوراً نماز سے فارغ ہو کر کے وہ مسجدوں کو جو ہے آباد رہنے کی شکل بھی اختیار کر لیں اور مسجدوں کو قفل لگنے سے بھی بچا لیں۔ اس لیے بھائیوں، یہ کوئی جذبہ نہیں ہے، آپ کو اس وقت میں اپنے گھر کے سدھار کا موقع دیا جا رہا ہے، اور اگر پوری دنیا کی تمام تر محنتوں کا خلاصہ اور نتیجہ بھی یہی ہے، تمام خانقاہوں کی محنتوں کا نتیجہ، تمام مدرسوں کے پڑھنے پڑھانے کا نتیجہ اور تمام دعوت و تبلیغ کا محنت کا نچوڑ یہ ہے کہ گھر کی 4 دیواری میں دین آ جائے۔ اور اس وقت میں ہم کو اللہ نے موقع دیا ہے اہل علم سے معلوم کر کے اور سنت کے موافق اپنے گھروں کو دینی تعلیمات سے اور دینی ذکر و اذکار سے معمور کریں اور دعاؤں کا اہتمام کریں، اور اللہ سے جب دعائیں سب مل کے مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے بھی ہم کو نجات عطا فرمائیں گے۔ دوسری بات، خوف و ہراس میں نہ پڑے، اور ان حالات میں بھی جو نوجوان اپنے موبائلوں کے اوپر فحاشی اور عیاری اور مکاری کے مناظر دیکھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہیں، اس وقت میں اللہ تعالیٰ پھر وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکیں گے۔ اس لیے خدا کے واسطے اللہ سے توبہ اور استغفار کر کر کے اللہ کے ذکر میں ہر آن ہر لمحے لگ جائیں۔ انشاءاللہ آئندہ بھی اس طرح کی کوئی بھی اس طرح کی بات ذہن میں ہوگی آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔